ایک نکاتی ایجنڈے پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سارے اس خطے کے رہنے والے ہیں، میں نے اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ہم نے بہت زندگی کا وقت صرف کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے بہت زیادہ محنت کر کے آزاد جموں کشمیر کو ایک آئین دلوایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے وہ آئین آیا۔ آج بھی ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے خطہ گلگت بلتستان میں آئین نہیں ہے بلکہ ایک پریزیڈنشل آرڈر ہے۔ ہمارے پاس آئین ہے، تو ہم آئین جو ہے، اور ہمارے اکابرین کی بہت قربانیاں ہیں اس پہ، تو بطور مسلم لیگ کے پارٹی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں، اس خطے کے جمہوری نظام کا تحفظ کریں، اس خطے میں عوامی حقوق کا تحفظ کریں، اور ایک گڈ گورننس کے ایشوز جو ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس کو کیسا چل رہا ہے۔ لیکن وہ موضوع بہت طویل ہے۔ ہمارا راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں مسلم لیگ کی دور حکومت تھی، وہ ایک مثالی دور حکومت ہم نے چلا کے دکھایا کہ کس طریقے سے ہم آئین کی بالادستی بھی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی وہ جو ایک تسلسل تھا جو ہمارے قائدین نے آئین کے بنانے میں جو کردار ادا کیا تھا اس کو جاری و ساری رکھتے ہوئے راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں ہم نے 13ویں ترمیم جو آئین میں کی، اور آزاد کشمیر کی حکومت کو با اختیار کیا، جتنا پہلے اختیار تھا اس سے بھی با اختیار کیا، اور بلکہ اس میں کافی جگہ پہ ہماری بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم اس سلسلے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا، حالانکہ وہ وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن اس وقت کی حکومت کو کہا کہ بھائی آپ جو راج صاحب نے اور حکومت نے پروپوزل بھیجا اس کا ساتھ دیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں آئین کے مطابق نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ ابھی آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی ایک ایونچوئل سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی، اور اگر ہم کسی وقت الیکشن کے لیے چلے جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایک پوزیشن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن خالی ہو جائے، ویکنٹ ہو جائے، تو اس کو فوری طور پر فل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ آج آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے۔ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ 14 جنوری کو جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، 14 جنوری کو۔ آئین کا جو آرٹیکل 50 ہے اور اس کے 3 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اختیار، ایک پورا پروسیس ڈیفائن کیا گیا ہے آئین کے اندر۔ اختیار چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس ہے، اور وزیر اعظم وقت اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دونوں نے مل کر کنسلٹیشن کرنی ہے۔ کنسلٹیشن کر کے انہوں نے ایک پینل بھیجنا ہے چیئرمین کشمیر کونسل کو، اور انہوں نے اس میں سے ایک نام پہ اتفاق کرتے ہوئے وہ صدر آزاد کشمیر کو بھیجیں گے کہ آپ اس کو نوٹیفائی کریں۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، بلکہ ہم سب پارٹی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 3 مہینے کا وقت گزر گیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم وقت ان کی کوئی کنسلٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اور آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے کبھی ویکنٹ نہیں رکھی جا سکتی،
کیا وزیر اعظم، خدا نہ خواستہ کوئی وزیر اعظم، جب تنویر الیاس، میں اس کو تھوڑا آسان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، تنویر الیاس صاحب عدالت کے ذریعے جیسے ہی وہ فارغ ہوئے تو خواجہ فاروق صاحب جو ہیں وہ بن گئے قائم، انہوں نے چارج سنبھال لیا سینئر وزیر کے حیثیت۔ آج اگر کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہو جاتی ہے اور الیکشن کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہ کون کرے گا؟ وہ چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ یہ نہیں کرے؟ میں نے بطور ایک ممبر اسمبلی اور بطور صدر مسلم لیگ میں نے چیئرمین کشمیر کونسل کو ایک خط لکھا اور میں نے ان کو ان کی آئینی ذمہ داری جو آزاد کشمیر کے آئین 1974 کے تحت ان پر تفویض ہے، میں نے ان کو یاد کرایا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں اور آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کے تعیناتی میں کیوں ڈیلے ہو رہی ہے، اس پہ اپنی ذمہ داری آپ پوری کریں۔ اس پہ انہوں نے اپنے وزیر قانون، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور سیکرٹری کشمیر افیئرز، یہ 3 افراد پر مشتمل ان کو بھیجا، کمیٹی بنائی کہ آپ ان کو، وہ وزیر اعظم پاکستان کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے جو ایک خط گیا ہے، اس خط کے اوپر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک کیوں نہیں لگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے، راجہ فاروق حیدر صاحب نے یا ہمارے کسی ساتھی نے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی کس کو لگانا ہے، ہمارا کوئی نومینی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو آزاد کشمیر میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو اس کا نوٹس لیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس بات کی وضاحت کریں کہ ان کو کیا امر مانے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، جی وہ اپنے اختیار کو جو ان کے پاس ہے 3 مہینے سے استعمال کیوں نہیں کر رہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے کو جب تک کہ وہ ایکسٹریم پہ نہیں پہنچتا، یہ پچھلے ان کی حکومت کا ہم نے دیکھا، ہر معاملے کو جب تک وہ ایکسٹریم پہ نہیں پہنچتا، یہ اس وقت جا کے فیصلے کرتے ہیں اور اس وقت پل کے نیچے سے بہت سارا پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ ہم کسی صورت کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے آزاد خطے کو کسی صورت، جو خطہ بے آئین بنانے کی اگر کوئی سازش ہے تو ہم اس کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم اس کو خطہ بے آئین نہیں ہونے دیں گے، اور آئین پہ عمل درآمد ہم چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ایک سیاسی جماعت نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، پیپلز پارٹی نے، جو میں نے پڑھی ہے، مجھے افسوس ہے کہ 1973 کا آئین تو پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اور اس کے بعد 1974 میں جو ایکٹ ہے، اس وقت جو آئین آزاد کشمیر کا بنا تھا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی موجود تھی۔ تو وہ کیسے آئین کے عمل، ایک شق پہ عمل درآمد کے راستے میں ان کو اعتراض کیسے پیدا ہو گیا؟ ان کو کیا اتنی محبت جاگی کہ وہ آزاد کشمیر میں آئین جو ہے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے ایک آئینی عہدہ ہے اس کو فلفل کیا جائے، وہ کیوں نہیں فلفل؟ اس میں ان کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کیا اس میں میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ جو ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا، میں نے تو ان کے صدر صاحب سے بھی کہا کہ آپ بھی رول پلے کریں، اور ان کو میں نے گزارش کی تھی، جا کے ان کے گھر جا کے کی تھی کہ جی آپ بھی اپنا رول پلے کریں اور آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کے تقرری میں اپنا کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر میں بظاہر ایک کولیشن حکومت ہے، بظاہر ایک کولیشن حکومت ہے۔ میں صدر ہوں مسلم لیگ نون کا، راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ یہ کون سی کولیشن ہے کہ جس میں وزیر اعظم وقت جو ہے، ہم نے ووٹ بھی دیے کہ یہ نہ انہوں نے مجھ سے اس معاملے میں کوئی رائے لی کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، نہ راجہ فاروق حیدر صاحب سے کوئی رائے لی، نہ میری اطلاع کے مطابق چودھری یاسین صاحب سے کوئی رائے لی، نہ سردار یعقوب صاحب سے کوئی رائے لی۔ تو میں
آپ کے ذریعے پورے آزاد کشمیر کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم دونوں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کو برداشت نہیں کریں گے، اور آزاد کشمیر میں جو بھی آئینی طریقہ کار ہے اس کو فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن، چونکہ مشکل یہ ہے کہ دونوں ہی ایک پارٹی سے ہیں۔ ابھی تک انوار الحق صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں گئے ہیں، وہ فارورڈ بلاک کا ذکر کرتے ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب بھی پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ دونوں ہی شاید کوئی مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ آئین پہ عمل کیا جائے، اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرری جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے فوری طور پر اس پہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے۔ آپ نے کچھ کہا؟ جو آپ نے بات اچھا سر، میں اور کچھ سوال کیا کسی سوال ہے سر، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ دو مختصر سوال ہیں اور میں چاہوں گا اس کا آپ نے فرمایا کہ بظاہر کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ایک اتحاد ہے، اتحادی حکومت ہے، حکمران اتحاد ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ جو اس وقت نون لیگ کے اراکین جو اس میں اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اور اس اتحاد کے اندر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی پارٹی ڈسپلن یا کیا آپ کا ان کے ساتھ تعلق موجود ہے، وہ پارٹی ڈسپلن کے اندر موجود ہیں یا آپ ایک دوسرے سے اعلان برات کر چکے ہیں؟ پہلے اس بات کی وضاحت فرمائیے جو اتحاد کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے نام تو نون لیگ کے ٹکٹ تو نون لیگ کے ٹکٹ سے اہم ہے۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح التوا کا شکار رہتا ہے، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ کو آئینی پوزیشن کا بھی پتہ ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ کیا اس حوالے سے اگر جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اگلا لائے عمل آپ کا اور سابق وزیر اعظم بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ اراکین اسمبلی کے حوالے سے بتا دیجیے کہ وہ ڈسپلن کے پابند ہیں اور آئین کیا کہتا ہے؟ جو ہمارے وزراء ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ڈسپلن کی پابندی کریں گے جس وقت بھی آپ ہمیں کہیں گے۔ ہماری جماعت کی اکثریت 95% لوگ جو ہیں کارکن ہمارے اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے 4 وزراء جو ہیں وہ چونکہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ان وزراء کا کہنا ہے کہ ہمیں جو جس مرکزی حکومت یا مرکزی پارٹی کے کہنے پہ آپ نے ہمیں وزیر بنوایا تھا تو وہ ہمیں ڈائریکشن دیں، تو وہ ڈائریکشن بھی انشاءاللہ وہ ہماری جو کچھ مصلحتیں تھیں، کوئی باتیں تھیں، وہ تقریباً نزدیک ہیں، لیکن یہ وہ جب ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر نہیں کرتے آئین کیا کہتے لیکن ہم ابھی اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہتے۔ اختیار ہے، آپ 50 کا پڑھ لیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اس میں آپ کو زیادہ پتہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ خطہ آزاد کشمیر کے خطے کو گڈ گورننس کے لیے جو ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری دی گئی، اور اسی ریزولوشن کے تحت ہم نے اپنے آئین میں چیئرمین کشمیر کونسل کو یہ اختیار دیا ججز کی تقرری کا اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری۔ تو ابھی جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد جو سوئے ہوئے ہمارے وزیر اعظم اور قائد اعظم اختلاف ہیں یہ جاگیں گے اور اپنے آئینی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتے کن دن تو پھر ہم بیٹھ کے ڈاہے ہوتے ہیں۔ صاحب آپ نے لفظ سازش کا استعمال کیا کہ آزاد خطہ آزاد کشمیر کو بے آئین نہیں ہونے دیں گے۔ واقعی کو اس کی طرح تھوڑی سی وضاحت کریں کہ سازش آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے یا کہ سارا چیپٹر ہی کلوز کرنے؟ امتیاز صاحب یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ کون نہیں کر رہا، آئین پہ عمل درآمد کون نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے کوئی ایک سالڈ ریزن بتا دیں۔ جب 14 تاریخ کو چیف الیکشن کمشنر نے ریٹائر ہونا تھا تو چیف الیکشن کمشنر کے ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے نام چلے جانے چاہیے تھے تاکہ وہ ریٹائر ہوتے تو دوسرے دن حلف ہو جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ اس پہ تھوڑی سی بتا دیں۔ سر کیا اب مسلم لیگ نون عدالت سے رجوع کرے گی اس سلسلے میں کہ وہ
ڈائریکشن جاری کرے کہ ٹائمنگ قرآن پر آج دوران کو ابھی ہم نے ہاں جی ہم نے چونکہ آج ایک پہلے ہم نے خط لکھا کشمیر کونسل کو، انہوں نے ایکٹیویٹی کی. آج آپ کے ذریعے صورتحال سے پورے آزاد کشمیر کے عوام کو ہم آگاہ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. اور اگر کچھ دنوں میں انہوں نے نہیں کیا تو ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ہم نے عدالتوں میں جانا ہے، سڑکوں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو اس کو ہم ادھورا نہیں چھوڑ سکتے. کہ میں اس میں ایک گزارش کرتا ہوں. دیکھیے جیسے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، کیبنٹ ہے، یہ آئین کے تحت بنتی ہے. یہ آئینی ادارے ہیں، یہ کوئی انتظامی ادارے نہیں ہیں، یہ آئینی ادارے. اب اس میں یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جیسا بات کی کہ مختلف آپشنز ہیں. ہمارے پاس اعلیٰ عدالتیں بھی موجود ہیں، اس میں بھی ہم جا سکتے ہیں کہ اگر وہ نہ کریں اس میں اللہ سے کام نہیں پتہ چل جائے گا. جو میں آپ سے گزارش کرنا ہے، ایک چیز اگر اجازت ہے تو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دفعہ 50 ہے الیکشن کمیشن کی، اس کی جو ذیلی دفعہ ہے 5، no person shall be appointed as a commissioner unless he has been a judge of the Supreme Court or High Court or has been a civil servant of BPS 21 and above in service of Jammu and Kashmir. میرے نظر میں الیکشن کمیشن کی اثر نو تعیناتی ہونی چاہیے، ممبران سے لے کر چیئرمین تک. جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ چیئرمین ہے ان دو کا، یہ 3 ہیں اس کے ایک کمپوننٹس ہیں، 2 ممبر ہیں اور ایک وہ جو ہے چیئرمین ہے، اس کو چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں. تو میرے نقطہ نظر میں ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں آئینی طور پر جو کتاب میں لکھا ہوا وہ موجود نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ایک آئینی ادارہ، فرض کیجئے کسی ممبر کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے، کوئی کسی وجہ سے نائل کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی اور اخلاقی جرم میں اس کو سزا ہو جاتی ہے، تو کون الیکشن کروائے گا؟ وہ کیا یہ ڈپٹی کمشنر الیکشن کروائے گا یا سیشن جج کروائے گا جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے؟ وہ کون ادارہ کروائے گا؟ اس لیے یہ ہے کہ بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں، بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی خالی نہیں رہتے. مثلا ہائی کورٹ کا اگر چیف جسٹس چھٹی چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ اس کی جگہ قائم مقام بنتا ہے. فرض کیجیے ابھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہونے والے ہوں گے، تو قائم مقام جو ہے وہ صدر اس کو بنا سکتا ہے، لیکن مستقل کے لیے پھر چیئرمین کشمیر کونسل اور صدر اور اپنا ایک طریقہ کار جس کے تحت بنے گا. خالی کوئی نہیں رہتا ہوگا. اگر مستقل نہیں ہے تو آپ کا مقام بنا سکتے ہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر مستقل کرنا پڑتا ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ یہ جو دفعہ 50 ہے اس کی تمام جو دفعات ہیں، یہ ذیلی دفعات جو ہیں یہ تقریباً ہیں یہ 17 تک گئی ہیں. تو یہ جو ہے جناب والا ان پر جو ہے نا منوان جو ہے نا جو آئین کہتا ہے اس مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ صدر یا چیف جسٹس جو ہے وہ قائم مقام ہوگا، تو آئین میں کچھ اس طرح کا موجود ہے کہ الیکشن کمیشن اگر نہ ہو تو ان کے پرائز ہوں گے؟ میں عرض کروں، جب الیکشن کمیشن بن جاتا ہے، جب الیکشن کمیشن بن جائے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجازت ہے اس کی وضاحت کریں کہ چیئرمین کے جانے سے پہلے ہی دونوں ممبر جو ہیں وہ اپنی مدت جو تھی وہ جو ٹینور وہ پورا کر چکے تھے. فاروق نیاز صاحب اور اس سے پہلے اپنے فرق میر صاحب وہ سپریم کورٹ کے فضل رشید نے استعفیٰ دے دیا. ایک ممبر رہ گیا تھا سینئر ممبر اور ایک گیا تھے چیئرمین. سینئر ممبر جو ہے ان کی موجودگی میں ہی ریٹائر ہو گئے تھے. ایک تھے چیئرمین جو تھے چیف الیکشن کمشنر، اب وہ بھی چلے گئے. تو اب جو ہے جو ممبر ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ اب جو مستقل ممبر بنا ہوا ہو، اگر پہلے کمیشن موجود ہو، تو اگر چیف الیکشن کمیشن نہیں بنتا تو 6 مہینے تک جو ہے نا وہ اس کا وہ سینئر ممبر اس کا جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، اس کو کرنا پڑتا ہے. 6 مہینے تک وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے چیئرمین جو ہے نا وہ لگانا ہی لگانا. تو لہذا اس کو میرے نظر میں سرکاری ملازم ہے الیکشن کمیشن کے، باقی جو آئینی عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں کوئی بھی نہیں ہے. شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں جو بات کی ہے، ایک منٹ شاہ صاحب آپ بھی، فاروق صاحب بھی، آپ کی گفتگو سے ہمیشہ بڑا اخلاص نظر آتا ہے، قانون بھی سمجھتے ہیں سارا بھی، لیکن ہم یہ محسوس کریں کہ آپ کی تمام طرح آپ کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ بے بس نظر آ رہے ہیں. بے بسی کے سامنے کون سی رکاوٹ ہے
किस चीज़ में रावत को बेबस बयान है? करूं। किस चीज़ की हम बेबस? सबसे 1.5 साल से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत सारे मामला में आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला तो ये जनवरी में शुरू हुआ। हम और ख्वाजा फारूक साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, फारूक हैदर साहब के पास तशरीफ़ ले गए, उन्होंने हमसे कंसल्टेशन करने की कोशिश की, बात की, कम से कम हमने समझा। उसके बाद वो भी खामोश हो गया। मुझे नहीं समझ आई कि उनकी खामोशी की क्या वजह होगी। वज़ीर आज़म ने तो कोई रब्ता नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर हमने अपनी एक्टिविटी शुरू की और हमने ख़त लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन, उनको हमने याद दिलाया आईनी जिम्मेदारी का। तो हमें उम्मीद है कि इसमें हम आज भी आपकी मौजूदगी में कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये सवाल पूछा जाए कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों कंसल्टेशन नहीं कर रहा और किसका इंतज़ार कर रहा है, क्या वजह है कि वो नहीं कर रहा है। फारूकी साहब, आपकी एक बात का जवाब दूँ। यूसुफ शाह साहब ने तमीद में कहा था कि हमने आज़ाद कश्मीर के आइन में वो तरमीमें करके इस हुकूमत को जो बाख्तियार बनाया था, हमने वज़ीर आज़म के ऑफिस को बाख्तियार बनाया। क्या पहले तो ये नहीं था कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ कर आपस में करेंगे, एक पैनल भेजेंगे? पहले तो ये था ही नहीं, वो इसी तरह हो जाता था, वो नीचे से भेजते थे, हो जाता था, प्रेसिडेंट साहब भेजते थे उनसे कंसल्ट करके। अब हमने जिसको बाख्तियार बनाया, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, अब हमने उसको बनाया। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है कि मैं उसको उतारूँ। वहाँ 27 मेंबर हो तो कल ही उतार दूंगा मैं, या मैं और शाह साहब मिलकर उतारते हैं। हमारे पास तो 27 मेंबर है नहीं। हम उनसे यही कहते हैं कि आप आइन के मुताबिक अमल करें। हमने इस ऑफिस को अगर जो इतना इसको मजबूत किया है, इसको स्ट्रेंथन किया है, तो उस ऑफिस की फिर जिम्मेदारी है कि वो आइन के ऊपर जो है ना वो मिनवान अमल करे। सर, एक मेंबर उन्होंने लगाया है ना गवर्नमेंट ने, तो इसको आप डिसफंक्शनल कैसे कहते हैं? उनके पास क्या इख्तियार है? आइन के तहत, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत उनके पास कोई इख्तियार नहीं। अभी तक 26 जो है इस्तीफे मुख्तलिफ टाउन कमेटियों के चेयरमैनों के आए हुए हैं, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो वो बेचारे दफ्तर जाते होंगे और घर आते होंगे गपशप लगा के, उनके पास इख्तियार तो कोई नहीं। शाह साहब, मेरा सवाल ये कि जैसे आपने भी बात की कि आई होता है, तो इस वक्त आला ली हुई चार्जेजों की कमी है, और अभी आलिम जैसे और एक जो अभी चीफ जस्टिस साहब भी जा रहे हैं, तो हम ये चार्ज जो भी क्यों है, उसके अलावा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दिखाया गया, चेयरमैन फॉर स्टेबिलिटी नहीं दिखाया गया, कई महकमों को सेक्रेटरीज नहीं है, कईयों की डीजीज नहीं है, तो लंबी कहानी है। नहीं, मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आज हम सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौजू पे रहते हैं, इसलिए कि इसको थोड़ा मिक्स न करें। और इधर से आपने ये कहा था कि हम उसी बेंचों पे बैठेंगे, तो 2 माह पहले हमने कहा था कि जगह बैठेंगे, बैठेंगे, आप इंतजार करें। आप क्या चाहते हैं मुझसे? हमें जैसा अल्लाह की कसम है, मुझे तो मेरे सदर ने रोका हुआ, मैं कभी का बैठ चुका होता। मैं सिर्फ कहता कि मूसा बेवतन ना हो जाए, बाकी सर इलेक्शन आ रहे हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत थोड़ा वक्त रह गया, और इलेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो आप चूंकि हुकूमत का हिस्सा है, आप क्या बयान करेंगे, क्या आपके पास एजेंडा होगा, क्या चीज आप पेश करेंगे, अपनी कारकर्दगी क्या आपका इसमें? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ये चूँकि आज का मौजू नहीं था, लेकिन चले इसको सिर्फ कल मैंने भी यही पूछा था इनसे। ये इसका बड़ा आसान जवाब है कि इस मसले का हल वज़ीर आज़म वक्त ने कर दिया कि उन्होंने, अगर वो पार्टियां होती इस हुकूमत का हिस्सा, तो इस अहम मामले में पार्टी के सदर और पार्टी के पार्लिमानी लीडर से वो मशावरत करते। तो पार्टी तो हुकूमत में नहीं है, MLAs हैं, वो हमारे 4 वज़रा हैं, तो वो 4 वज़रा हुकूमत में, और वो खुद कहते फरमाते हैं कि जी हम तो MLAs की हुकूमत है, तो MLAs की हुकूमत है, इसमें पार्टी कहाँ से बीच में आ गई। लेकिन ये आज का मौजू नहीं है। आज तो हम स्ट्रेट अवे एक ही मुतालबा है बस कि जी आज़ाद कश्मीर में आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए, प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि किसी वक्त भी कोई इवेंचुअल सिचुएशन पैदा हो। ऐसे डेडलाइन हम नहीं देते, लेकिन वो आपको खुद ही, जैसे आज हमने आपको तकलीफ दी है, इसी तरह हम आपसे साहब या मरियम साहिबा की नोटिस में ये मामला लाएंगे, आप ये ला चुके हैं? जी ला चुके सर एक सवाल है, जब 2014 में
چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ خالی ہوا 2016 میں اس پر کوئی بھی تقریر نہیں کی گئی. اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اور راجہ فاروق خان صاحب اپوزیشن میں تھے. اس وقت جب تقریر کی گئی تو نون لیگ پہلے سپریم کورٹ پہلے عدلیہ میں چلی گئی, اس کے بعد پھر اپوزیشن چلی گئی. تو اس وقت جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, چیف الیکشن کمیشن کی تقریر نہیں ہو رہی تھی, اس وقت نہ ہی راجہ فاروق خان صاحب نے کوئی ایسی پریس کانفرنس کی جیسے آج کر رہے, اور نہ ہی اس وقت حکومت کی طرف سے کوئی اتنا سخت قدم اٹھایا اس وقت یہ صورت حال نہیں تھی جو آج آئین کے اندر ہے کہ کیسے ہوگا, اس وقت یہ نہیں تھا. اس وقت اگر یہ دیکھیں نا ڈفرنس تھا. یہ پیپلز پارٹی نے, آپ کو یاد کرا دوں, جسٹس خواجہ سعید صاحب کو چیف الیکشن کمشنر جب تعینات کیا تھا, جی حادث سر نہیں اس وقت آئین اس طرح کے آئینی پابندی نہیں تھی. پابندی نہیں تھی. اس وقت بھی وفاق کی طرف سے ایک نمائندہ شامل کیا گیا تھا. میں تو کہتا ہوں آپ اس میں ہم اگر بحث کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. سمپل بات یہ ہے کہ جو اختیار تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ استعمال کیا تھا. چیئرمین کشمیر کونسل جو پیپلز پارٹی کے مرکز میں حکومت تھی, انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا. جسٹس خواجہ سعید صاحب کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کر دیا, انہوں نے الیکشن بھی کرا دیا. جب ہم نے 13ویں ترمیم کے بعد جو چیزیں ہم نے کی, آج میرا سوال اور راجہ فاروق حیدر کا سوال ہے اس وزیر اعظم سے کہ آپ وہ وجہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد بھی یہ آئینی پروسیس مکمل نہیں کیا جا رہا اور آئینی پوزیشن ویکنٹ کیوں ہے. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. جسٹس افتخار چودھری پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس تھے. پاکستان کے آئین کے تحت چیف جسٹس جو ہے, چیف جسٹس جو اپنا الیکشن کمشنر جب کوئی ریٹائر ہو جائے تو فوری طور پر انہوں نے ایک جج کو, سینئر موسٹ جج جو تھا, اس کو انہوں نے دوسرے دن حلف دے دیا, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ویکنٹ رہ ہی نہیں سکتی. یہ تو عجوبہ بن گیا ہے, اس ریاست کو ایک عجوبہ کھلواڑ کر دیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی اختیار استعمال کرو. وہ کہتا ہے نہیں میں استعمال نہیں کرتا ہوں. وہ کیوں نہیں کرتے ہو بھائی, کرو, ہم نے کون سی رکاوٹ ڈالی. سر جی میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے مشاورت کرنی ہے, اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعظم ہیں, تو ویسے آپ کوئی نام تجویز کریں گے کہ کون ہونا چاہیے؟ نہیں ہم کیوں تجویز, ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا اختیار نہیں, ہم دیکھیں یہ سیاسی باتوں نہیں کر رہے. سر وفاقی گورنمنٹ نے جو ایک کمیٹی قائم کی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے منظور کیا, سنیل صاحب نے منظور کیا ہے. یہ جو کتاب آپ نے ہاتھ پکڑی ہوئی ہے, اس کتاب کے تحت گورنمنٹ جو پاکستان ہے وہ یہاں پہ آپ نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا ہے؟ میں نے دیکھا, لیکن اس پہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس حوالے سے 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا. میں نے ایک لیٹر لکھا ہے, پرائم منسٹر پاکستان نے بطور چیئرمین کشمیر کونسل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس, چیئرمین سیکرٹری کشمیر افیئرس, ممبر چیف سیکرٹری اے جے کے. The committee shall review the legal scheme and procedure of appointment of a chief election commissioner under the provision of Azad Jammu Kashmir Interim Constitution 1970. پھر کیا ہے اس میں, کیا مجھے گورنمنٹ آف آزاد پاکستان irrelevant نہیں ہے آزاد کشمیر اور کشمیر سے, وہ آئین نے اس کو اختیار دیا. وہ اپنے لا منسٹر سے رائے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ جی جو پروویژنز ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن جو 74 کا ہے, اس آئین کے تحت کیا کرنا ہے اور کیا سچویشن ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, اسی کے ساتھ ساتھ وہ پچھلے 4 مہینوں سے جو میڈیا پر پابندیاں لگانے اور آپ کی بندے شروع کے ڈکلیریشن منسوخی کے لیے بھی کاروائیاں کرنے کے لیے پورا زور لگا ہے. اس کی واضح مثال کل جو ہے وہ جموں کشمیر اخبار پہ انہوں نے تیار کر دیا. اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو میڈیا کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ علاقہ اپنے خون دے کر ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا تھا, تو اس کو مفتوحہ علاقے کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے یہاں کے میڈیا کو
اور تمام لوگوں کو آزادی حاصل ہے. اگر کسی پہ اعتراض ہے تو اس کو بلا کے کہہ دیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. تو اس کا ایک پروسیجر آپ موجود ہے، پریس کلب موجود ہے، پریس فاؤنڈیشن موجود ہے، آپ کا پریس کونسل موجود ہے، اور پریس لاز ہیں، اس پہ عمل کریں. یہ تو کا سوال آپ سے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جو ہماری سیاسی جماعتیں جس طریقے سے آپ آزاد کشمیر پہ جماعت کی صدارت آپ کے پاس ہے، اسی طرح سے چودھری یاسین صاحب کے پاس، تو جب آزاد کشمیر میں آپ کے گجرات کی حکومت کے اندر اس وقت مراد بھی دے رہے وہ آپ سے علیحدہ بھی ایک طرح سے، تو جب آپ مرکز میں جا کے بیٹھے جس طرح میاں محمد نواز شریف صدر پاکستان نے آپ کو وہاں موجود کیا، میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے جی، شہباز شریف صاحب. تو وہاں جو حال آپ کی تھی وہ تو یہ چھٹا جواب دے رہے ہیں آپ کے پاس. آج جیسے آپ صدر ہیں، جیسے چودھری یاسین صاحب ہیں، آپ کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں گجرات کو جس طریقے سے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں جو آپ کا آئین ضابطہ کہتا ہے کہ آپ جماعت کو چھوڑ کے نقصان ہو رہا ہے. آگے الیکشن سال میں آپ کے سارے گجرات جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے تو آپ یہ چونکہ نظام جو پاکستان سے عمل دخل ہے یہ بری طرح متاثر نہیں کر رہا کہ یہ سیاسی کلچر نہیں سیاسی کلچر نہیں. ہم نہ کیا دنوں کے بعد یہ الگ پریس کانفرنس کرنے والے ہم اس پہ الگ کر لیں گے آپ سے بات. آج جو ہے جو ایک نکاتی ہے آپ اس کو ادھر ہی تک رہنے. بہت شکریہ جی.